السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو بہت عرصے سے چینل پر پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا، کہ دیکھیں نا، کوئی نیچرل سرکمسٹانسز میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، جو بھی معاملہ ہو، لیکن وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں یا وہ لوگ جو قتل کر دیے جاتے ہیں، کیا وہ بھی اپنے وقت پہ مرتے ہیں یا وقت سے پہلے مر جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب اصول بتا دیا گیا ہے کہ کوئی وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، مرنے کی سرکمسٹانسز، وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ ہر ایک کا جس وقت مرنا مقرر ہے اس نے اسی وقت مرنا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک شخص کے لیے ایک بات طے ہو گئی ہے اور فرمان جاری ہو گیا ہے کہ اس نے مرنا ہے تو اس نے مرنا ہے، پھر کوئی ٹال مٹول نہیں ہوتی۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے روح قبض کر کے لے جائیں اور پھر کہیں کہ غلطی ہو گئی واپس کر دیں، یا پھر لے جائیں اور اس کے بعد حکم ہو کہ نہیں اب اسے واپس لے جاؤ، ابھی تو اس نے بڑے کام کرنے ہیں، اور پھر واپس لے آئیں۔ نہیں، یہ فلموں اور ڈراموں کہانیوں میں آپ نے غیر مسلموں کے ہاں دیکھا ہوگا، ان کے ہاں تو کانسیپٹس کلیئر ہی نہیں ہے نا، وہ تو جو مرضی چاہے بنا لیتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ شخص جو اپنی جان لے رہا ہے وہ سچویشن ہے، سرکمسٹانسز ہے نا۔ دیکھو، جان کا لے لینا گناہ ہے، اور بھی گناہ انسان کرتا ہے، تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ تو بھئی میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے، اس پر میرا مواخذہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، گناہ آپ نے خود کیے ہیں، گناہ آپ نے خود کیے ہیں، آپ کو چوائس تھی کہ آپ گناہ کرتے یا نہ کرتے۔ جیسے آپ کو چوائس ہے نا، آپ نیکی کریں یا نہ کریں، تو آپ نے اس چوائس میں گناہ کے کرنے کو اختیار کیا، تو مواخذہ کرنے کے اوپر ہے، آپ کے عمل کے اوپر ہے۔ اس لیے گناہ کے سوچنے پہ مواخذہ نہیں ہے کہ گناہ کروں گا، اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن گناہ کر لیا تو پھر پکڑ ہے کہ اب تو گناہ کر لیا نا، تو اپنی جان کا لے لینا بھی گناہ ہے۔ اچھا، پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اچھا، ایک شخص اپنی جان کو لے رہا ہے تو پھر یہ بھی وقت مقررہ پر ہی ہے؟ ہاں، کیونکہ دیکھیں فرشتوں کو تو حکم ہوتا ہے جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالی العلیم ہے، وہ اپنے علم سے ہر شے جانتا ہے، وہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ہونے والا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وہ ہمیں زبردستی یہ کام نہیں کرا رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی جان لے لو یا تم فلانا کی جان لے لو، وہ نہیں، یہ ہمارے اپنے عمل ہیں، لیکن وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ یہ شخص یہ عمل کرے گا، کیونکہ وہ العلیم ہے۔ ہمارے لیے چیز فیوچر ہے، اس کے لیے وہ چیز فیوچر نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس کے میں باؤنڈڈ ہم لوگ ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں بھئی وہ روکتا کیوں نہیں؟ بھئی یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ کیا خیال ہے، وہ ابو جہل کو روک نہیں سکتا تھا کہ جب وہ بدر میں جا رہا تھا؟ کیا وہ ابو جہل کو روک نہیں سکتا تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کہ حضور کو تکلیف پہنچائے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کیا وہ ابو لہب کو روک نہیں سکتا تھا جب ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہے وہ حضور کے گھر کے باہر کانٹے بچھاتے تھے؟ کیا خیال ہے، کیا وہ طائف والوں کو روک نہیں سکتا تھا جب وہ میرے پیارے نبی پر پتھر برسا رہے تھے؟ وہ بالکل سارے کام، لیکن یہ دنیا دار ہے ایک ایسا جہاں عمل ہے، جہاں امتحان ہے۔ تو اب وہ شخص کو جب زندگی کی کوئی مشکل آئی، جو امتحان تھی، جو آزمائش تھی، اس میں وہ پورا نہ اتر پایا، وہ اس کی صلاحیت تھی، وہ پورا نہ اتر پایا، اور اس نے ایک ایسے راستے کو اختیار کیا جو گناہ ہے، تو اس راستے کو اختیار اس نے کیا نا، رب نے تو نہیں کہا کہ تم یہ راستہ اختیار کرو۔ تو رب اپنے علم سے جانتا ہے کہ کس نے کیسے مرنا ہے، تو کوئی کسی کو مارتا ہے یا کوئی خود کو مارتا ہے، تو یہ سارے کام انسان کے اپنے عمل ہیں، اس لیے مواخذہ بھی اس انسان سے ہے، عذاب بھی اسی انسان کو ہے، تو سارے معاملے ایسے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا، یا لوگ کہہ دیتے یار یہ تو بہت جلدی چلا گیا۔ جلدی کوئی نہیں جاتا، جلدی کوئی نہیں جاتا، وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا، سب نے اپنے وقت پہ جانا ہے۔
اور جو جس کا جو وقت مقرر ہے. ہم تعین نہیں کر سکتے کہ کون جلدی جا رہا ہے کون دیر سے جا رہا ہے. ہم تعین نہیں کر سکتے کہ کس کی موت صحیح وقت پہ آئی ہے کس کی موت صحیح وقت پہ نہیں آئی. لوگوں کے پیاروں سے پوچھیں تو ان کے لیے تو کسی کی موت بھی صحیح وقت پر نہیں آتی، چاہے وہ 150 سال کا ہو گیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تھوڑے دن اور رہ جاتے، ابھی ہم ان سے تھوڑا اور فائدہ اٹھا لیتے، ان سے تھوڑی اور دعائیں سمیٹ لیتے، ان کی تھوڑی اور خدمت کر لیتے، وہ اگلی 4-5 نسلیں بھی دیکھ لیتے. دیکھو پیاروں کو کوئی جان نہیں چاہتا کہ چلے جائیں، لیکن جاننا تو ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے معاملے اچانک ہیں، رب تعالیٰ کے ہاں معاملے اچانک نہیں ہیں، وہ مقدر ہے. اب معاملہ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس چیز کے لیے کیا عمل کیا ہے، اس پر ہمارا مواخذہ ہے. تو جو اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے، نہیں دیکھو نا اپنی جان کا لے لینا اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ہے، کیونکہ یہ جان ہماری ہے ہی نہیں نا. کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ نے تو مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. ایک تو اسی کی تھی، پھر اس نے خرید بھی لیا ہے، اور جب اس نے خرید لیا تو یہ تو اس کی ویسی بھی تھی، اور اب اس نے تم سے خرید کر اپنی ڈبل کر لی ہے. اور جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے تو ان کی جانیں بھی اللہ ہی کی ہیں، لیکن وہ سرکشی میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ ویسی گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اوپر سے ایک گناہ اور کر لیا. یعنی شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. ان شرک لظلم عظیم، شرک سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ شرک بھی کر رہے ہیں یا دہریت میں ہیں، خدا کو نہیں مان رہے ہیں، خدا کے منکر ہیں، وہ گناہ اپنی جگہ، پھر یہ گناہ بھی کر لیا، یعنی اپنے عذاب میں خود اضافہ کر لیا. تو یہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ بھی آخرت میں بہت سخت ہے، اور قبر میں بھی بہت سخت ہے. یعنی برزخ کا عذاب بھی ہے، اور پھر جہنم کا عذاب بھی ہے، اور پھر آخرت کی رسوائی بھی ہے. تم سے کس نے کہا تھا کہ تم اللہ کی امانت میں خیانت کرو؟ یہ تمہاری چیز تھی نہیں. میں آپ کو ایک چیز دوں، ایک کپڑا دوں، یا آپ مجھے ایک کپڑا دیں، کپڑا معمولی کپڑا جو آپ کو شاید 2000 3000 10,000 روپے کا پڑا ہو بہت ہوا تو، اور میں اس کپڑے کو کاٹ دوں، اور جب آپ لینے آئیں تو میں اس کے چیتھڑے آپ کو پکڑا دوں، آپ تو آگ بگولا ہو جائیں گے کہ میں 10,000 روپے خرچ کر کے کپڑا لے کے آیا، تم نے چیڑ پھاڑ کے اس کو ایسے کر دی. 10,000 تو چھوٹی سی رقم ہے نا. تو انسان کا وجود تو بے مثال ہے، اس میں خیانت کر لی تو سوچو اس کا عذاب کتنا زیادہ ہونا چاہیے. رب کو کتنا غضبناک کرنے والی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تم سب گرتوں سے گرتے ہو گئے. یعنی تم نے ایسے کام کیے کہ جانور بھی نہ کریں، جانور بھی اپنی جان نہیں لیتے. تم نے ایسے کام کیے، تم نے ایسے ظلم کے بازار گرم کیے، تم نے ایک دوسرے کا خون بہایا ناحق. تو اس لیے یاد رکھو کہ آنی تو تبھی ہے کہ جس کی جب آنی ہے اس کی تبھی آنی ہے. سچویشنز بدل سکتی ہیں، حالات بدل سکتے ہیں. انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے لیے اور مصیبت کا سامان ہو جاتے ہیں، تو وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا. اور چونکہ یہ دنیا ایک ایسا معاملہ ہے جو ایک امتحان ہے، یہاں پرفیکشن تو ہے نہیں، اس لیے اس امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے اس کی بات بھی اللہ نے فرمائی ہے قرآن میں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو جب لوٹ کر آؤ گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون اپنے امتحان میں کامیاب ہوا ہے. ہر ایک کے امتحان بھی جدا ہیں، کون اپنے امتحان میں کیا نمبر لے کے آیا. دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. ویل انشاءاللہ we'll talk to you next time. Till then السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.